بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے سبق برائی نگر کی تمام مشق مکمل کر لی ہوں گی۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ سبق کا نام ہے استاد کا ادب، صفحہ نمبر ہے 14۔ آئیے اب چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک بہت مشہور پہلوان رہا کرتا تھا۔ وہ کشتی لڑنے کے فن میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں دنیا بھر میں مشہور تھا کہ اس کو کشتی میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو کشتی لڑنے کے اتنے داؤ آتے تھے کہ جو بھی اس سے کشتی لڑنے آتا اس کے ساتھ ہمیشہ نیا داؤ استعمال کرتا اور فوراً ہی اسے چت کر دیتا۔ چت کرنا، ہرا دینا۔ اس وقت کے نوجوان اس سے کشتی لڑنے کا فن سیکھنے آتے اور مشق کے ذریعے مہارت حاصل کرتے تھے۔ اس پہلوان صاحب کا ایک خاص شاگرد تھا۔ وہ نوجوان اپنے استاد سے سارے داؤ بہت محنت اور لگن سے سیکھتا تھا۔ استاد صاحب بھی اس پر بہت محنت کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ استاد پہلوان بوڑھا ہوتا گیا اور اس کا خاص شاگرد لمبا چوڑا اور صحت مند جوان بن گیا۔ اس نے بہت محنت کی اور کشتی لڑنے کے فن میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کی کشتی کی دنیا بھر میں خوب شہرت ہوئی۔ اس وجہ سے شاگرد میں غرور پیدا ہو گیا۔ ایک دن شاگرد کسی محفل میں بیٹھ کر شیخیاں بگاڑ رہا تھا کہ میرا استاد بے شک عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، لیکن میں نے کشتی کے فن میں اس سے زیادہ داؤ سیکھ لیے ہیں، اس لیے میرے جیسا پہلوان دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ اس محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص استاد پہلوان کے پاس گیا اور جا کر ساری بات ان کو بتائی۔ استاد پہلوان تھوڑی دیر سوچتے رہے اور پھر اس شخص سے کہا، جاؤ اور اسے میری طرف سے مقابلے کی دعوت دو اور پورے شہر میں منادی کروا دو کہ جمعے کی نماز کے بعد سب لوگ بڑے میدان میں جمع ہو جائیں۔ استاد پہلوان نے اپنے شاگرد کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ اب استاد پہلوان نے وہ جو آدمی بتانے آیا تھا کہ آپ کا شاگرد محفل میں آپ کے متعلق کی باتیں کر رہا ہے، تو استاد پہلوان نے اس شخص سے کہا کہ آج جمعے کی نماز کے بعد اعلان کروا دو کہ سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، وہ مقابلہ کرے گا اپنے اس شاگرد کے ساتھ۔ کیونکہ شاگرد پہلوان نے اپنی بہادری کی ایسی ڈینگ ماری تھی کہ وہ ایک ہی داؤ لگائے گا اور میدان مار لے گا، اس لیے پورا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ شاگرد پہلوان اکھاڑے میں خوب ڈھول بجوا کر داخل ہوا۔ اکھاڑا اسے کہتے ہیں جہاں پر یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، اسے اکھاڑا کہتے ہیں، اور کہنے لگا، مجھ جیسا بہادر، کڑیل جوان اور اپنے فن میں ماہر کوئی نہیں ہے۔ آج جو بھی میرے سامنے آئے گا اسے میں ہرا دوں گا۔ اس کے بعد بوڑھے استاد پہلوان مقابلے کے لیے اکھاڑے میں آئے تو لوگوں کو شاگرد کی بات سچ لگنے لگی کہ ایسا کمزور پہلوان ایسے طاقتور پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا، کیونکہ وہ استاد پہلوان بوڑھا ہو چکا تھا۔ لوگ مایوس ہونے لگے کہ بیکار میں اپنا وقت ضائع کیا۔ کشتی شروع ہو گئی اور چند لمحوں میں ختم بھی ہو گئی۔ لوگ دنگ رہ گئے کیونکہ استاد پہلوان نے ایک ہی داؤ میں شاگرد پہلوان کو چت کر دیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سب لوگوں نے استاد کو کندھوں پر اٹھا لیا اور استاد کی واہ واہ ہونے لگی۔ استاد سے لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو استاد نے کہا کہ میں نے اسے سب داؤ سکھا دیے تھے، لیکن ایک داؤ نہیں سکھایا تھا، کیونکہ مجھے اس کی نگاہ میں ادب کی
کمی دکھائی دیتی تھی، اس لیے آج میں نے اسی داؤ کا استعمال کیا اور اسے چت کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ باادب بانصیب ہوتا ہے۔ اگر وہ شاگرد تکبر نہ کرتا اور اپنے استاد کا احترام کرتا تو اسے یوں رسوا نہ ہونا پڑتا۔ آپ بھی ہمیشہ اپنے استاد کا ادب کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے گا۔ پیارے بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ کو غرور تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی ہمیشہ اپنے اساتذہ کا احترام کیجیا کریں اور ہم کبھی بھی اپنے استاد کو مات دینے کی مت سوچیں، کیونکہ وہ آپ کا استاد ہے۔ جس طرح اس شاگرد پہلوان نے بیوقوفی کی، اس نے سوچا کہ وہ بوڑھا پہلوان اس کا کیا بگاڑ لے گا، لیکن وہ یہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا استاد ہے اور اس نے اسے تمام داؤ تو سکھائے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو اس نے اسے نہیں بتائی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اسے مات دے سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ جیسے کہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے باادب بانصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہمیشہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ آئیے اب چلتے ہیں سبق کے ذخیرہ الفاظ کی طرف۔ پیارے بچوں، آپ نے ذخیرہ الفاظ لکھنے سے پہلے سبق کا بہت ہی پیارا سا سرورق بنانا ہے۔ یہاں لکھیں گے آپ عنوان، اور یہاں پر نیچے جو ہمیں سبق میں کام کریں گے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے ذخیرہ الفاظ، پھر ہم لکھیں گے الفاظ جملے، اور پھر ہم کریں گے انشاء پردازی۔ آئیے اب چلتے ہیں ذخیرہ الفاظ کی لکھائی کی طرف۔ آپ نے سبق کے ذخیرہ الفاظ لکھنے سے پہلے لکھنا ہے، سب سے پہلے لکھنا ہے آج کی تاریخ اور آج کا دن۔ اس طرح آپ نے بلو کلر سے ذخیرہ الفاظ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ پہلا ذخیرہ الفاظ ہے کشتی، دوسرا ہے مہارت، چت شیخیاں بگاڑنا مطلب بڑی بڑی باتیں کرنا، ماہر، منادی، تکبر، فن، ڈھینگ مارنا، رسوا۔ پیارے بچوں، اس طرح تمام ذخیرہ الفاظ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ کام لکھتے وقت صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔